السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 19 اگست ہے، جمعرات ہے، سن 2021۔ ایک بڑا سوال ہے جس پر آج آپ سے میں گفتگو کروں گا۔ ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ جو اتنی ٹرینڈ افغان فورس تھی جس کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے $83 بلین 20 سال میں اس میں خرچ کیے، وہ ایک ریت کی دیوار کی مانند کیوں گر گئی، بالکل میلٹ ہو گئی افغان پاپولیشن میں، یا دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ ہوا میں اڑ گئی۔ یہ اس فوج نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ طالبان کے خلاف کیوں نہیں لڑی؟ صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں ایک اس کی تھوڑی سی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ٹریننگ دی، سب کچھ دی، ایکوپمنٹ دیا، ساز و سامان دیا، لیکن ہم طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے افغان آرمی کو حوصلہ تو نہیں دے سکتے تھے، حوصلہ تو انہوں نے کرنا تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ شکست، یہ جو افغان آرمی جو غائب ہو گئی ہے، جو بھاگ گئی، جو نہیں لڑی، اس کی وجہ جو تھی وہ حوصلے کی کمی تھی۔ آج اس پر غور کرتے ہیں، اور لیکن اس کا جواب جاننے کے لیے یہ آپ کو پہلے انفارمیشن آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ جب اشرف غنی گئے اور جو بائیڈن کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ جو بائیڈن سے، امریکی صدر سے جو افغان پریزیڈنٹ ہیں، وہ کس بات کی منتیں ترلے کرتے رہے اور ان سے اور وہ کس امید سے گئے تھے اور وہ امید کیا تھی؟ یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو ساری صورتحال سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے جو بائیڈن نے کہا کہ حوصلہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہم اگر نیپولین بوناپارٹ جو ایک مشہور جرنیل اور جس نے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ بہت بہتر ہوتی تھی، ان کی ایک کہاوت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میدان جنگ میں جو حوصلہ ہے وہ آپ کے پاس جو جنگ لڑنے کا ساز و سامان ہے اس سے 10 گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بڑا سوال یہ ہے کہ وہ افغان فورس جو 20 سال تک لڑتی رہی طالبان کے خلاف، اور جب تک امریکی فوج نے انخلا وہاں سے نہیں کیا تو تقریباً تمام بڑے شہروں پر افغان فوج کا ہی قبضہ تھا، انہی کا تسلط تھا، وہ یکا یک اچانک حوصلہ کیوں ہار گئی؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ افغانستان سے امریکی فوج نکل جائیں گی، تو افغانستان پر اس کا اثر ایک بہت برا ہوا، کیونکہ افغانستان کے اندر یہ پرسیپشن ایک آ گیا تھا کہ اب اس خطے میں امریکہ کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اور ان ترجیحات بدلنے کے بعد یہاں سے امریکہ اب جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں چائنا کے ساتھ انہوں نے لڑنا ہے امریکہ نے، اور اس کے لیے بھارت کی ان کو ضرورت ہے، ہماری اب کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بنیادی طور پر ان میں یہ ایک چیز پیدا کی کہ شاید اب آہستہ آہستہ امریکہ جو مدد دیتا ہے افغانستان کو وہ ختم ہو جائے گی، اور فوج جو تھی اس کا جو سارے کا سارا جو ڈیپینڈنس تھا، جو ساری کی ساری فائنینسز تھیں، وہ امریکہ سے آتی تھی۔ جب جو بائیڈن آئے تو افغانستان کے حکمرانوں کو، اشرف غنی کو یہ خیال تھا کہ شاید جو بائیڈن تھوڑا سا ٹرمپ سے مختلف ہوں گے، اسی لیے وہ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ آئے۔ واشنگٹن میں جو بائیڈن سے ملاقات میں وہ یہ ترلے کرتے رہے، بار بار انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ابینڈن نہ کریں، آپ جو فوج آپ کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر تک نکل جائے گی، یہ چھوٹی سی تعداد ہے فوج کی، اس فورس کو آپ رکھیں وہاں پر، کیونکہ یہ اس بات کا ایک سمبل ہوگی کہ امریکہ جو افغانستان کا سسٹم ہے اس کو اون کر رہا ہے، اور امداد جو ہے وہ آتی رہے گی، فوج کو بھی ایک امید لگی رہے گی۔ لیکن صدر جو بائیڈن نے اس پر بالکل ان کو ریفیوز کر دیا، ان کو انکار کر دیا۔ اب جب اشرف غنی واپس آئے تو وہ بڑے مایوس تھے۔ یہ بات انہوں نے اپنے جو ان کے کمانڈرز ہیں ان سے بھی شیئر کی کہ امریکہ رک نہیں رہا۔ یہ بات پوری جو افغان فوج ہے نیچے سولجر لیول تک ان کے پاس چلی گئی کہ جناب یہ امریکہ جو ہے اب چلا جائے گا۔ اب جو دوسرا فیکٹر ہے جس نے حوصلے میں کمی کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا فیکٹر ہے کرپشن کا۔ آپ بڑے پریشان ہوں گے کہ یہ کرپشن کیسے؟ آپ یقین کریں کہ بالکل جس طرح سندھ میں، پنجاب میں گوسٹ سکول ٹیچرز تھے نا، جو
جن کا ذکر تھا لسٹوں میں ٹیچرز کا اور اسکولوں کا، حقیقت میں کچھ نہیں تھے، اور وہ تنخواہیں بڑے آدمیوں کو جیبوں میں جاتی تھی۔ اسی طرح افغان فوج کے حوالے سے، سیکورٹی فورسز کے حوالے سے جو فگر دیا جاتا تھا امریکہ کو، وہ بہت ایگزیجریٹڈ تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے 3.5 لاکھ جو فوجی ہیں اور سیکورٹی فورسز کو ہم نے ٹرینڈ کیا اور سارا ایکوپمنٹ دیا۔ اب وہ جو 3.5 لاکھ کا فگر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، واشنگٹن پوسٹ نے انڈیپینڈنٹلی اپنا پروجیکٹ کیا، جس میں انہوں نے افغان حکومت سے جو کنفرمیشن لی وہ تھی صرف 2.5 لاکھ سیکورٹی فورسز کی، یعنی 1 لاکھ سیکورٹی فورسز جن کی تنخواہیں امریکہ پے کرتا تھا وہ تھے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سارے جو فار فلنگ ایریاز تھے، جو دور دراز علاقے تھے، وہاں پر جو افغان فوجی تھے ان کو تنخواہیں جو امریکہ کی سرکار تو دیتی تھی لیکن آگے ان کو پے نہیں کی جاتی تھی۔ اور جو ایک سب سے بڑی پرابلم امریکہ کے لیے تھی وہ زبان کی تھی، کیونکہ جو ٹرانسلیٹر تھے وہ بھی افغانی تھے، اور وہ وہاں کے جو مقامی کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر جو فوجیوں کی شکایات تھی وہ امریکہ تک نہیں آتی تھیں، اور امریکیوں کو زبان نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کمپلینٹ کیا ہے۔ تو 1 لاکھ فوج ہی، سیکورٹی فورسز ہی کم تھے 3.5 لاکھ سے، اور جو 2.5 لاکھ تھے ان میں سے بھی 25-30% ایسے تھے جن کو تنخواہیں ریگولرلی نہیں دی جاتی تھیں، اور ان کی جو شکایات تھی وہ بھی امریکنز تک نہیں جاتی تھی۔ سب جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے اور امریکہ کو چونا لگا رہے تھے۔ ایک اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ جو ٹریننگ دی گئی وہاں پر، امریکی فوج نے جو ٹریننگ دی وہ ٹریننگ ایسی نہیں تھی جو اس علاقے کی توجہ، اس علاقے کی ضروریات کے مطابق تھی۔ افغانستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی تقریباً 3.25 کروڑ ہے، لیکن ملک بہت بڑا ہے وہ۔ اچھا، اب اتنے اور بڑی مشکل اس کا وہ علاقہ ہے، دشوار گزار ہے، پہاڑیں ہیں اور جنگل ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ، اور روڈ کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، لاجسٹکس جو ہیں اس کی ایک بڑی پرابلم ہے۔ امریکہ نے جو ٹریننگ دی وہاں پہ افغان فوج کو، وہ انہوں نے بالکل ویسی ٹریننگ دی جیسی ان کی اپنی فوج کی ٹریننگ ہے۔ اب امریکہ کی جو فوج ہے اس کی ڈیپینڈنس زیادہ جو ہے وہ ایئر پاور پر ہے، آپ کو گراؤنڈ ٹروپس بہت کم نظر آئیں گے۔ امریکہ زیادہ جنگیں جو لڑ رہا ہے وہ اس کی جو فضائی برتری ہے، جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس پہ لڑتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو دور دراز کے علاقے تھے ان میں جو ساز و سامان جاتا تھا، جو اسلحہ پہنچایا جاتا تھا، حتیٰ کہ کھانے پینے کا بھی جو سامان تھا وہ جہازوں کے ذریعے جاتا تھا۔ جو افغان فوج تھی اس کے پاس لاجسٹکس کی ٹریننگ نہیں تھی، اس کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول مقامی طور پر سیٹ کرنے کی ٹریننگ نہیں دی گئی۔ اور ایک اور جو بڑی زیادہ ڈیفیشنسی تھی وہ تھی کہ وہاں پر پولیس کی ٹریننگ دینے کے لیے فوج کے لوگ تھے، امریکی فوج کے لوگوں کو پولیس کو ٹریننگ دینے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، زبان ان کو آتی نہیں تھی، جو کلچر تھا افغانستان کا اس سے وہ باخبر نہیں تھے۔ تو وہ جو ٹریننگ تھی اس میں 20 سال تک جو افغان فوج ہے وہ ڈیپینڈ کرتی رہی امریکہ کی فضائی پاور پر، ان کی پلاننگ پر، ان کی انٹیلیجنس رپورٹس پر، اسی پر سب کچھ وہ پلان کر کے 20 سال تک وہ طالبان کے ساتھ لڑے، انہی کی بیکنگ سے لڑے۔ اور یہ بات اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ جب تک امریکی فوج نے انخلاء کا اعلان نہیں کیا، جو تمام بڑے شہر تھے وہ سارے کے سارے افغان فوج کے قبضے میں تھے۔ لیکن جیسے ہی اشرف غنی کو جو بائیڈن نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، تو اب اس بات پر جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کا کنسنسس ہے کہ پھر اشرف غنی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر امریکہ مجھے ابینڈن کر رہا ہے تو میں بھی افغانستان میں امریکہ کو ابینڈن کروں گا، ان کو چھوڑوں گا، اور یہ ملک طالبان کے حوالے پھر اس طرح سے ہو جائے گا کہ امریکہ نے جو اپنی 20 سال کی جو یہاں پر محنت کی ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں رہوں گا تو پھر امریکہ کو میں ایسا سبق دوں گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارے کا سارا میں برباد کر دوں گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ مرنے سے شکست سے پہلے خودکشی کر لیتے ہیں، یا کسی جگہ پر ہوں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب اس پر دشمن قبضہ کریں گے تو میں اس کو دھماکے سے اڑا دیتا ہوں۔ تو اس نے امریکہ کو سبق دینے کے لیے کہ امریکہ نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی گیم اس طرح سے کھیلی کہ یہ اقتدار جو ہے یہ طالبان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بڑی وجہ کرپشن تھی، فوج کی تعداد کے حوالے سے ایگزیجریشن تھی، اور یہ جو ہے جو بائیڈن کی بات
کہ امریکہ کے انہوں نے جنگ نہیں لڑی طالبان کے خلاف اور ان میں ول نہیں تھی طالبان کے خلاف لڑنے کی، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ 20 سال میں اگر آپ فگرز دیکھیں تو 60,000 افغان فوجی طالبان سے لڑتے ہوئے مارے گئے، جبکہ امریکہ کے تو صرف 3,000 فوجی مارے گئے۔ تو 20 گنا زیادہ قربانیاں جو تھیں وہ افغان نیشنل آرمی نے دیں امریکہ کے کہنے پر۔ تو یہ کہنا کہ وہ طالبان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے یا وہ لڑنے سے گھبراتے تھے، نہیں، 20 سال تک جب آپ کا اور ان کا اعتماد کا رشتہ رہا، انہیں یہ یقین رہا کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے، ساز و سامان بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، وہ لڑتے رہے۔ جب آپ نے اپنی پالیسی کے تحت وہاں سے آپ نکلے اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب یہ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مقامی کمانڈروں سے گفتگو کی اور وہ بالکل ان کے ساتھ ایواپوریٹ کر گئے، ان کے ساتھ مل گئے۔ اور اشرف غنی نے اپنا انتقام لیا جو بائیڈن سے کہ اگر تم میری حکومت کو اس طرح سے ختم کرنے میں تمہاری پالیسی جو ہے وہ آگے کام آئے گی تو پھر میں بھی ایسا انتقام آپ سے لوں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے کہ ایسی شکست امریکہ کو ہوگی افغانستان میں کہ وہ ویتنام کی شکست کو بھول جائے گا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔